غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ مارچ میں 5 کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان کشمیریوں کو پورے مقبوضہ علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی 193 کارروائیوں کے دوران شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 2 کشمیریوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوج، راشٹریہ رائفل، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، اسپیشل آپریشنز گروپ اور NIA اور SIA جیسے بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں نے 49 کشمیریوں کو گرفتار کیا، جن میں بیشتر سیاسی کارکن، کشمیری نوجوان، تاجر اور طلبہ شامل ہیں۔ ان میں سے کئی نظر بندوں پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ مقبوضہ علاقے میں پرامن مظاہرین پر قابضین کی طرف سے طاقت کے وحشانہ استعمال سے کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ کم از کم 2 خواتین کی بے حرمتی بھی کی۔ قابض انتظامیہ نے تاریخی جامع مسجد سری نگر کو مارچ کے مہینے میں شب قدر، جمعۃ الوداع اور نماز عید سمیت 3 اہم موقعوں پر سیل کر دیا۔ نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں انتہائی فرقہ پرست اور بدعنوان انتظامیہ نے اس عرصے کے دوران 19 کشمیریوں کی جائیدادوں اور اراضی کو ضبط کیا، جن میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے سابق کنوینر محمد فاروق رحمانی کی جائیداد بھی شامل ہے۔ یہ غیر قانونی ضبطگیاں BJP کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی کشمیریوں کا معاشی طور پر مفلوج کرنے اور حق کی خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے مضمون حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے آج مسلسل 10ویں روز بھی ضلع کٹھوا میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ اس دوران پنج تیرتھی کے مقام پر ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ فوجی کارروائی 23 مارچ کو شروع کی گئی تھی، جو آخری اطلاعات کی آمد تک جاری تھی۔ بھارتی فورسز کی اضافی نفری کو ان علاقوں میں بھیج کر سیل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جمعے کو علاقے میں 2 کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا اور گھروں پر چھاپوں کے دوران ایک ہی خاندان کے 6 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر قابض فورسز نے ضلع پونچھ کے 5 علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی۔ بہرام گلا، چتران سیلان، کالا جھولا، نکانار، گورسی مستندارا، جابری اور مناکوٹ کے چجالا سکی علاقوں میں شروع کیے گئے اس آپریشن میں بھارتی فوج کے ہمراہ CRPF، SOG اور پولیس کی بھاری نفری بھی شامل ہے۔ دریاسنا سری نگر کے پامپور علاقے میں ایک مکان سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا ہے کہ آج صبح ایک لاش ملی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی غیر مقامی شخص کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بڑھتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ حق کی خود ارادیت سمیت کشمیریوں کی تمام بنیادی حقوق تک رسائی یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔